السلام علیکم. عثمان ٹک شاپ کے بھی لوگ کے ساتھ حاضر ہوں جی. اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ گاہک ہم لوگ کیسے بنائیں. ٹھیک ہے جی. چونکہ دکانداری کا اصول ہے، گاہک آئے گا تو دکان چلے گی، گاہک نہیں آئے گا تو دکان نہیں چلے گی. اب گاہک کو بلانے کا بھی طریقہ ہے، اور گاہک ایک بار جا کر دوبارہ بھی آئے، یہ بھی ایک غور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا میں آج سے پہلے کافی عرصہ 5-6 سال میں نے گارمنٹس کی شاپ پہ کام کیا ہے. اس کے بعد جا کے میں آج اپنی شاپ بنانے کے قابل ہوں. ٹھیک ہے. اب مجھے اس شاپ پہ بھی 4-5 میکسیمم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گاہک کو آپ نے کیسے بلانا ہے یا گاہک کیسے آئے، کیا طریقہ ہے. دیکھیں، سب سے پہلی جو میری عادت ہے، جب ہمارے پاس کوئی نیا کسٹمر آتا ہے یا کوئی نئی گاڑی رکتی ہے آ کر، یا ہمارے محلے میں آگے پیچھے کوئی نئی لیڈیز آتی ہیں یا کوئی بچیاں آتی ہیں، تو بچیاں آتی ہیں ان کو تو یہی طریقہ ہے، یار چیز دی آپ نے، چلو چلی جائیں. جب بھی ان کے ساتھ کوئی بڑا بندہ آئے، والد آئے، یا یعنی کہ ایک عورت نہیں آئی ہے آپ کے پاس، کسٹمر ہے، جینٹس ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کا غور یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آئی ہے آپ نے چیز اچھے طریقے سے دینی ہے. دے کر اس کے بعد بھی پوچھنا ہے جی اور کچھ آپ کو چاہیے، جی چاہیے نہیں چاہیے وہ اگلی بات ہے. آپ نے پیسے کاٹنے ہیں، پیسے کاٹ کے بقایا دے کے اس کے ساتھ صرف چھوٹا سا لفظ شکریہ کا آپ نے استعمال کر دینا ہے. کوئی آپ لوگوں نے کوئی اتنا بھاری کام نہیں کرنا جو کوئی بندہ آپ کہے او نہیں جی یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا. اچھا، تو دوسرا یہ ہے کہ اب ہم تو پرانے ہو چکے ہیں نا، ہمارے اندر ایک یہ بھی عادت ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا گاہک آ جائے، گاہک ہے نہیں ہے، محلے کا ہے، آگے کا ہے، پیچھے کا، کوئی بھی چیز لی ہے، مثال ہے پیچھے سے پر مولف صابن لے لیا 125 کا بنا ہے، اب 100 روپے ہیں، 25 نہیں ہے. اب اس 25 پہ ہم لڑ نہیں سکتے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہو جی رہنے دیں یا یہ وہ کہتے ہیں یار نہیں ہے، میں تھوڑی دیر تک بچے کے ہاتھ بھجوا دیتا ہوں یا خود آ جاتا ہوں. تو اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کل یہ نہ ہونا آپ ساری دکان خالی کر دیں، مجھے کہیں جی آپ نے کہا تھا. ہر بندے کی جو شکل ہوتی ہے وہ بتا دیتی ہے یار یہ دینے والا ہے یا نہیں، تو اپنے اعتبار کے حساب سے دیجیے گا. ٹھیک ہے. تو میں اپنے حساب سے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. میرے پاس جتنا بھی یہ ایریا یا آگے پیچھے جو بھی ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے جب بھی کوئی کہے نا. اور دوسرا میرے پاس اتنی گاہکی ہے کہ یعنی کہ سارے بچے میرے پاس آتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ میری زبان ایسی ہے، میں طریقے چھوٹا بچہ ہے بڑا ہے کوشش کرتا ہوں اس کے ساتھ ذرا مذاق میں بات چاہتا ہو. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کھڑا کر لیے، گپ شپ لگا لی، تو یہ ہوتے ہیں طریقے. اسی طرح گاہک آپ کے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے منہ پکا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آنکھیں یہاں سے باہر نکلی ہوئی، ہاں جی کیا چاہیے، یہ چاہیے، یہ لو، چلو جاؤ. بچے نے کدھر آنا ہے پھر دوبارہ. ٹھیک ہے. یا بچہ ہے بچی ہے لیڈیز کب انہوں نے کب آنا ہے. تو اصول یہی ہے کہ جب بھی گاہک آپ کے پاس آئے ہنس کے بات کریں، کوشش کریں اگر وہ گپ لگانا چاہتا ہے تھوڑی سی گپ شپ لگا لیں، کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا تو یہی اصول ہے جی. ہمارے پاس میں ہوں، بھائی ہے یا والد صاحب ہیں، تو کوئی بھی کسٹمر آ جائے تو اب تو تقریباً جو ہے نا ہمارے 100 میں سے 90% گاہک جو ہیں وہ تو دوست یار ہی بن چکے ہیں. لیکن یہ ہے کہ دوستی اپنی جگہ اور حساب کتاب اپنی جگہ، یہ بھی یاد رکھیے گا صاحب. یہ نہیں کہ دوستی میں آپ لوگ کہیں او جی نہیں سنگی ہے، کھوائی جو لو اینڈ تے آ کے ہو وہ اتنا کھا کے چلا گیا. تو حساب کا کتاب ہمیشہ اپنی جگہ ہونا چاہیے، اور حساب کتاب ہر چیز کے لیے ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو گاہک کے لیے یہ مین چیز ہے. ٹھیک ہے. دوسرا گاہک کو آپ نے اعتبار کیسے اپنے اوپر دلانا ہے. اعتبار کا ایک ہی طریقہ ہے. میں ہوں، میرے ویڈیو دیکھنے والے کئی جاننے والے بھی ہیں، کئی جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے. اگر میری ویڈیو پہ 50-60 ویو آ رہا ہے تو بیچ میں کم سے کم 10 بندے تو مجھے جانتے ہوں گے. وہ جو 10 جاننے والے ہیں نا وہ خود یہ حساب لگا لیں کہ یار میں نے کبھی دکان میں کسی کو ایکسٹرا کھڑا کبھی نہیں کیا. دکانیں نہ چلنے کی وجہ ابھی جوان جان لڑکے دکانیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. 2-3 دوست اندر بٹھائے ہوئے، موبائل ساروں نے پکڑے ہوئے، لیپ ٹاپ ہے، گانے چل رہے ہیں اندر. گاہک نے کدھر آنا ہے. ٹھیک ہے.
میں نے کبھی فالتو بندہ نہیں بٹھایا. ابھی ٹائم ہو رہا ہے 10 ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, صبح سے ابھی تک جو بھی آئے ہیں اسلام دو کر چلے گئے, میں نے اندر نہیں بٹھایا. نہ میں نے اندر کبھی کسی کو بٹھایا, نہ ہی اپنے سٹینڈ کے ساتھ باہر کبھی کسی کو کھڑا کیا یار چل آ گپ شپ لگاتے ہیں. گپ شپ آپ نے اگر لگانی بھی ہے زیادہ بھی ضروری ہے تو وہ سامنے چلے جائیں, یہ جو ساتھ خالی دکان ہے ادھر کھڑے ہو کے گپ شپ لگا لیں. ادروائز دکان کے آگے گپ لگائیں گے تو بس جس گاہک نے اندر گھسنا ہے وہ آگے والی دکان پہ چلا جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگ نوٹ نہیں کرتے, اور بعد میں پھر بندہ کہتا ہے وہ جی گاہک نہیں آتا ہمارے پاس. ابھی کئی کیا نام ہے یوٹیوب پہ میں نے کئی دیکھے ہیں انٹرویوز, زیادہ تر جو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوئی نہیں آئی. تو زیادہ تر جو ہے نا میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہے وہ اتنے بڑے سٹور ہیں کہ ہمارے تو چلو لیول کے ہی نہیں, ہم تو منہ پہ کہتے ہیں یار بڑے سٹوروں کی ویڈیوز ہیں, آپ کی دکانداری کیسے چل رہی ہے, آپ نے کیسے بزنس اسٹارٹ کیا. وہ ایک بڑے لیول کے کاروباری ہیں, ہم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. ہم نے آپ کو انفارمیشن دینی ہے اس چھوٹی سی جھگی کی. یہ دکان دیکھ لینا, یہ چھوٹی سی دکان ہے بالکل. اب مجھے اس طرح اس کا کوئی سائز وغیرہ پتہ نہیں ہے. فرنٹ میرے خیال اس کا بنتا ہے کوئی 8-10 فٹ. ہاں 10 فٹ کر لیں یار, 10 فٹ فرنٹ کر لیں آپ. ٹھیک ہے, باقی یہ پیچھے دکان نظر آ رہی ہے. میں نے آپ لوگوں کو چھوٹی دکان کا بتانا ہوتا ہے, بڑی دکانوں کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے. تو جنہوں نے چھوٹی چھوٹی دکانیں بنانی ہے, بے شک میری ویڈیو دیکھ کے ان میں سے کوئی بھی سوال ہو پوچھ لیا کریں. تو بھائی گاہک جو ہے وہ آپ کے لیے مین چیز ہے. گاہک آئے گا تو آپ کا کام چلے گا. ٹھیک ہے, تو ایجنٹ بندہ اگر بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے کوئی بابا شابا ساتھ بٹھا لیا گپ شپ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بابا بھی ذرا اس ٹائپ کا ہونا چاہیے کہ گھورے نہ ڈالے نا. ٹھیک ہے, تو باقی آج کل کام کے حالات تھوڑے ٹھنڈے ہیں. 1 تاریخ تک آخری تاریخوں میں کام تھوڑے سے ٹھنڈے ہوتے ہیں, بالکل ٹھنڈے نہیں, تھوڑے بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں. پھر دوبارہ 1 تاریخ سے جو ہے نا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو کسٹمر بنانے کا مین یہی طریقہ ہے جی, بسم اللہ کریں آپ لوگ, شروع کریں, اور رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے, اور انشاءاللہ اللہ برکت ڈالے گا. اور جب بھی دکان وغیرہ نہیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو ظہر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں, عصر کی پڑھ کے آتے ہیں, کوئی بھی نماز پڑھ کے آتے ہیں, آپ کو چاہیے 10 منٹ بیٹھ کر تلاوت کر لیں. ہماری دکان کے اندر صبح ابو آتے ہیں تقریباً 9:30. آج نہیں آئے, آج کیونکہ میں نے لیٹ دکان کھولی, ابو نہیں آئے. 9:30 بجے سے لے کر 10:30 یا 11 بجے تک ہماری دکان میں مکمل تلاوت لگی ہوتی ہے, بڑے اسپیکر پہ. پوری دکان میں بھی گونج رہی ہوتی ہے آواز, باہر بھی جا رہی ہوتی ہے. اور یا عصر یا ظہر کے ٹائم ابو نماز پڑھ کے آتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے, اس وجہ سے بھی ہماری گاہکی میں فرق ہو. تو یہ وہ ساری گوریں ہیں, جو سارے طریقے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. باقی یہ ہے کہ آپ لوگ بھی دکان میں تلاوت کریں, خود بھی کریں, ریکارڈنگ لگانی ہے وہ بھی کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذرا برکت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو باقی بسم اللہ کریں, رزق اللہ دے گا. تو شروع کریں صحیح کام, کوئی نہ کوئی شروع کرے. حالات آپ سب کو پتہ ہے آج کل کیسے ہیں ہمارے, تو کوشش کریں, باقی اللہ برکت ڈالے گا. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں.